إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. میرے عزیز دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، مسلمانوں کے حالات تکلیف دہ، پریشان کن، بے چین کرنے والے ہیں، اور یہ نئے نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو آزماتے ہیں، پھر ان کو اس کا اجر عطا فرماتے ہیں. اللہ کے جتنا بندے عزیز ہوتے ہیں اتنا ہی اللہ تعالیٰ ان کو آزماتے ہیں. تو آزمائشیں ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، اور نہ آزمائشیں ہمارے لیے دل توڑنے والی ہیں، نہ آزمائشیں ہمیں مایوس کرنے والی ہیں. یہ ایک ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے، اور بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس چیز کو یاد دلایا ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. ابراہیم علیہ السلام پہ اتنی آزمائشیں آئی، ان پہ آزمائش آئی، ان کے بچوں پہ آئی، ان کے بیویوں پہ آئی، کہ اس میں کا ایک حصہ بھی ہمارے اوپر آتا ہو ہم لوگ جو ہے نا شاید ہی برداشت کر سکیں. تو ایسے ہی نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سب لوگوں پہ بھی آزمائشیں آتی رہی ہیں. تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں اور بہنوں، آزمائشیں ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے. آزمائشیں ایک پیدائش کا مقصد بھی ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کہ کیا ہم نے ایسے ہی بیکار تم کو پیدا کیا ہے کہ ہم تم کو آزمائیں گے؟ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے، ایک تکوینی سنت ہے، یہ کائنات کا نظام ہے. تو اسی لیے میرے عزیزوں اور دوستوں، مسئلہ مسائل کو دیکھنے کا نہیں ہے، مسائل کے پیچھے پڑنے کا نہیں ہے، مسائل کو فالو اپ کرنے کا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، چیلنجز آ گئے. اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اور اس کو کیسے جو ہے نا ختم کر سکتے ہیں، اس پہ ہمارے کو توجہ دینا ہے، اس کی طرف توجہ دینا ہے. تو اس سلسلے میں ایک چیز جو اللہ تعالیٰ ہم کو سکھاتے ہیں وہ ہے صبر کرنا. صبر ہر جگہ ہماری زندگی میں ضرورت ہے. ما اعطی احد عطاء اوسع من الصبر. دنیا کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، کسی کو کوئی بڑی نعمت نہیں دی گئی، اس سے بڑی نعمت نہیں دی گئی، کسی کو نہیں دی گئی. ما اوتی احد عطاء اوسع من الصبر. اس سے بڑی نعمت کسی کو نہیں دی گئی. کون سی نعمت؟ اوسع من الصبر. صبر سے بڑی نعمت کسی کو نہیں دی گئی. صبر سے بڑی نعمت. تو انسان کے اوپر اپس اینڈ ڈاؤنس، اونچے اور نیچے، گرم اور ٹھنڈا، آرام اور خوشی اور غم، تکلیف، چیلنج جیسے آتے رہتے ہیں. یہاں پہ جو آدمی صبر کرتا ہے، جو آدمی اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے، جو آدمی اس کو ایڈجسٹ کرتا ہے، جو آدمی اس کو جانتا ہے کہ یہ میرے طاقت سے باہر کی چیز ہے، میری قوت اور میری پہنچ سے باہر کی بات ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی اس کو حل کر سکتے ہیں. تو اس انداز سے جو اس کو اپروچ کر کے اس کو برداشت کر لیتا ہے، اور پھر اپنی صلاحیتوں کو پریشانی میں، بے چینی میں، صرف ڈسکشن میں ضائع نہیں کرتا، بلکہ اپنے آپ کو پازیٹیو اچھے انداز میں لگائے رکھتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کا جو ہے نا بغیر حساب کے اس کا اجر دیا جائے گا. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. صبر کرنا چاہیے. کون ہے دنیا میں جو بغیر صبر کے کامیاب ہوا؟ علماء کرام ہمارے لوگ بیان کرتے تھے، ارے بھائی تم اپنا دیکھو، اللہ تعالیٰ تو تم جا کے 2-4 گھنٹے محنت کر دیتے تم کو مل جاتا. بلی کو، ایک پرندے کو پکڑنے کے لیے گھنٹوں چھپ کے بغیر ہلے کے انتظار کرنا پڑتا اپنے رزق کے خاطر.
بالکل اسی طریقے سے جانوروں کو زندہ رہنے کے لیے گھنٹوں پانی کے پاس جانے کے لیے ہرنوں کو اور دوسروں کو ویٹ کرنا پڑتا، شیر بیٹھا ہوا رہتا وہاں پہ پانی پینے کے لیے، ان کی زندگیوں کا ایک حصہ۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کے چہیتے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانیاں بیان فرمائی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں وعدے کیے ہیں، تو ہم لوگوں کے اندر اگر یہ چیز نہ ہو تو پھر وہ مومنانہ صفات نہیں ہے۔ مومن کی ایک صفت میرے عزیز و دوستو، علماء کرام صبر کی 3 قسمیں بیان کرتے ہیں، آج 2 قسموں پہ مجھے بیان کرنا نہیں ہے۔ انسان کو نمازی رہنے کے لیے بھی صبر کرنا ہے، دیندار رہنے کے لیے بھی صبر کرنا ہے، اچھی بات کرنے کے لیے بھی صبر کرنا ہے، اچھے اخلاق کو رکھنے کے لیے بھی صبر کرنا پڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک دن نماز پڑھے بھاگ کے نہیں ہو سکتا، انسان کو صبر کرنا پڑتا، اپنے آپ پہ کنٹرول، اپنے خواہشات پہ کنٹرول، تبھی جا کے انسان اچھا نمازی، ایک دیندار اور متقی پرہیزگار بن سکتا ہے، اور زندگی بھر اس کو کرنا ہے۔ اسی طریقے سے برائیوں سے بچنا ہے، جھوٹ ہے، فحش ہے، گالی ہے، جھگڑے ہے، خیانت ہے، حرام خوری ہے، لوگوں کو تکلیف دینا ہے، سود لینا ہے، دوسروں کا مال ڈبا دینا ہے، وعدہ خلافی، اس پہ بھی انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے اس سے بچنے کے لیے۔ اور ایک ہے چیز، مصیبتیں آ جاتی ہیں، بلائیں آ جاتی، گرمی آ گئی، ہم نہیں چاہتے گرمی آ گئی، گرمی ہے، گرمی ہے، گرمی ہے، گرمی ہے، پریشان، بے چین باتیں، ہاں، تو زندگی میں کاروبار نہیں چلے، بیماری آ گئی، اختلافات ہو گئے، بچوں سے نہیں بنتی، بیوی سے نہیں بنتی، شوہر سے نہیں بنتی، وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ؟ آپ کوئی بتا سکتے دنیا میں کہ آپ جیسا، جو چیز آپ کو خوش کرنے والی ہے، جو چیز آپ کو اچھا محسوس ہونے والی ہے، آپ کی بیوی بھی 100% ویسے ہی کرنا، تو وہ تو بھی جنت ہو گئی۔ آپ کا بچہ بھی ویسے ہی کرنا، یعنی مطلب بچہ آپ کے ہر وہی چیز کرنا جو آپ جس سے خوش ہوتے آپ، پھر وہ بچہ نہیں ہوا، وہ تو آپ ہی ہو گئے۔ پھر یہاں پہ آپ الگ ہیں، بیوی الگ ہے، بچہ الگ ہے، آپ کے کاروباری لوگ ہیں، آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ کے دوست و احباب ہیں، اگر وہ سب بھی وہی کریں جس سے آپ کو خوشی ہوتی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ وہ سب ہی آپ ہی ہیں، حالانکہ وہ سب الگ الگ ہیں۔ تو اسی لیے ہر آدمی دوسرے کے لیے کیا ہے؟ ایک آزمائش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اتصبرون وکان ربک بصیرا وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ، ہر آدمی دوسرے کے لیے آزمائش ہے، ہر آدمی دوسرے کے لیے ٹیسٹ ہے، ہر آدمی۔ باپ کے لیے بچے ٹیسٹ ہیں، کیوں؟ بچوں کو پالتا، پوستا، بڑا کرتا، میکزیمم قربانی کرتا، لیکن بچے بڑے ہونے کے بعد، یا ہے کہ بچے ذرا اپنے انداز کے ہو جانے کے بعد ان کو پرواہ نہیں ہوتی کہ باپ کو کیا چیز سے خوشی ہوتی، کیا چیز سے غم ہوتا، کیا چیز باپ چاہتا، کیا نہیں چاہتا۔ لیکن اگر باپ یہ سوچے کہ بڑا ہو کر میرا بچہ میرا حق ادا کرنے والا نہیں ہے، ایسا اگر سوچے تو بچے کی تربیت نہیں کر پاتا، تو انسان نہیں بھول جاتا اس کو، باپ اپنا حق ادا کرتا ہے۔ بچے بھی، ان کو بھی ایکسپیکٹیشنز ہوتے ہیں اپنے باپ سے کہ ہمارے لیے باپ یہ کریں گے، باپ یہ چھوڑیں گے، باپ یہ کریں گے، ایکسپیکٹیشنز ہوتے ہیں، تو بچے بھی اپسیٹ ہوتے ہیں، بچوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ باپ کے لیے بچہ ایک آزمائش اور بچے کے لیے باپ آزمائش۔ میاں بیوی کی زندگی ہے، ہسبینڈ اینڈ وائف کی زندگی۔ ہسبینڈ، میاں ایسے کام کرتے جو بیوی کو پسند نہیں آتے، بیوی ایسے کام کرتی جو میاں کو پسند نہیں آتے، کیا روزانہ جھگڑتے بیٹھیں گے؟ چلو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، رشتہ توڑ لیں گے، پھر کیا انسان بغیر بیوی کے رہتا نہیں؟ دوسری، پھر دوسری بھی وہی جنت کی حور تو نہیں ہوتی کہ ایسا ہی کرے کہ جو آپ کو پسند ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک چیز سکھا دی، کیا سکھا دیا؟ اتصبرون وکان ربک بصیرا۔ دیکھو، ایک دوسرے کے لیے تم لوگ ٹیسٹ ہو، تم لوگ آزمائش ہو۔ اگر اس انداز سے ہم دیکھیں زندگی کو، باپ یہ دیکھے کہ بچہ بہت سی چیزیں ایسی کر رہا ہے جو مجھے پسند نہیں ہے، لیکن مجھے صبر کرنا ہے، میں چینج نہیں کر سکتا، چینج تو آسمانوں والا کر سکتا ہے، میں تو دعا کر سکتا ہوں، میں تو خواہش کر سکتا ہوں، میں تو درخواست کر سکتا ہوں، میں تو امید کر سکتا ہوں، لیکن تبدیلی تو آتی ہے آسمانوں والے سے، اسی لیے میں آسمانوں والے سے مانگ سکتا ہوں۔ لیکن یہ ہے کہ اگر انسان صبر نہ کرے تو جھگڑا، اختلاف، دشمنیاں، نفرتیں، رشتے توڑنا، یہ دروازہ کھل جاتا ہے اس کا۔ بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ،
یہ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آج یہ ہمارے سامنے جو ٹینشن، جو مصیبتیں، جو بلائیں ہیں، وہ تو ہمارے اعمال کی کرتوتیں ہیں، اس کو چھوڑ دیجئے۔ میرا ایڈریس، میرا خطاب آپ لوگوں سے، ہم کو کیسے جو ہے نا ان چیزوں کو دیکھنا ہے، ان چیزوں پہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَإِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُ مِن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اسی آیت کے آگے پیچھے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبلوکم بالخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ۔ دیکھو اللہ تعالیٰ آزماتے رہتے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، انسان ہمیشہ بغیر خوف کے رہے ناممکن ہے۔ خوف، کاروبار چلے جاتا، خوف، گورنمنٹ ٹیکس لے لیتی، محنت ہم کرتے، گورنمنٹ 30-40%، وہ ایک خوف رہتا ہم لوگوں کو، دشمنوں کا خوف رہتا، حاسدین کا خوف۔ ایک خوف، انسان ایسا نہیں کہہ سکتا کہ ہم جو ہے نا بغیر خوف کے کوئی آدمی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ملک کے بڑے بڑے ملک کے پریسیڈنٹ بھی چھپے ہوئے پھر رہے ہیں کہ دوسرے ملک والے بم ڈالنے والے ہیں ان کے اوپر، تو خوف تو ہے ہی نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، موت، بیماریاں، بزنس کا لاس، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یہ ہوتے رہتا ہے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ یہ نہیں بولے کہ جو ہے نا تم لوگ سکسیس ہو جاؤ گے، پلان کرو اور جو ہے نا اچھے اچھے جو ہے نا پروجیکٹس بناؤ، اور یہ اللہ تعالیٰ بولے یہ دیکھو تم تو انسان ہے، کرتے تو رہے گا، انسان کوئی اپنا نقصان نہیں چاہتا، کوئی اپنا لاس نہیں چاہتا۔ تو اللہ تعالیٰ بولے انسان تو کرتا ہی رہے گا، وہ انسان کا نیچر اللہ کو معلوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بولے یہ آزمائشیں، یہ مصیبتیں، یہ اپس اینڈ ڈاؤن آتے رہیں گے، اور اللہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ انسان کوشش کرتا رہے گا، لیکن معلوم ہے کہ انسان کی کوششیں کبھی کامیاب کبھی ناکامیاب ہوتی، اسی لیے اللہ تعالیٰ اس کو ایک تعلیم دے رہے ہیں، وہ دے رہے ہیں بشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ خوشخبری ہے۔ صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، لوگوں کو کسی کی اونچائی تو نظر آتی ہے لیکن اس کے پیروں کے چھالے نظر نہیں آتے۔ کوئی اونچا بنتا ہے تو اس کی کامیابی نظر آتی ہے، لیکن اس کامیابی کے لیے کتنی ناکامیوں کا منہ دیکھنا پڑا وہ لوگوں کو نظر نہیں آتے، کتنی راتیں اس کو جاگ کے گزارنا پڑا کامیاب طالب علم، کامیاب پروفیشنل بننے کے لیے۔ لوگوں کو اس کی اندھیریاں نظر نہیں آتی، لوگوں کو اس کے تکلیفیں، لوگوں کو کامیابی نظر آتی ہے۔ تو ایسے ہی آج ہم جب ابو بکر صدیق، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، یا کہ ابو حنیفہ، امام شافعی، ائمہ کی بات کرتے، علماء کی بات کرتے، بزرگوں کی بات، ارے وہ تو بہت بڑے لوگ تھے۔ ارے بھائی وہ بہت بڑے کب بنے؟ بہت بڑے کب اس عہدے کو پہنچے؟ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اونچے انسان تھے، یہ تو ہم کو معلوم ہے، یہ تو ہم بیان کرتے، لیکن یہ نہیں بیان کرتے ہم لوگ کہ دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف اور مصیبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آئی تھی، یہ ہم لوگ نہیں بیان کرتے۔ سب سے زیادہ آزمائش حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آئی تھی، بیماری بخار بھی آیا تو انسانوں کا ڈبل آتا تھا، چونکہ آزمائش ڈبل۔ آپ بولیں گے کیسا پاسبل ہے؟ یہ حدیث میں ہے، ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے کہ ایک صحابی ایسا ٹچ کرے، او بخار تو ڈبل ہے اللہ کے رسول آپ کو، یو احق برجلین، دو آدمیوں کے برابر کا جو ہے نا آپ کو بخار ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ان اشد الناس ابتلاء الانبیاء فالانبیاء فالامثل والامثل، کہ آزمائش سب سے زیادہ انبیاء پہ آتی ہے، سب سے زیادہ آزمائش انبیاء پہ آتی ہے۔ اشد الناس ابتلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، اس کے بعد جو جتنا اللہ تعالیٰ کا نیک اور عزیز اور اونچا بندہ رہتا اتنی اس کے پاس آزمائش آتی۔ ہم تو بولتے ابو حنیفہ بہت بڑے امام تھے، کوڑے کھائے تھے، بھوکے تھے، چھپتے پھرتے تھے حکومت سے، یہ ہم لوگ نہیں بیان کرتے۔ وہ جانے کے بعد اس درجہ ملا ہم کو۔ تو یوسف علیہ السلام بادشاہ مصر بن گئے، یہ تو معلوم ہے، 40 سال یوسف علیہ السلام جیلوں میں گزارے، کنووں میں گزارے، بک گئے، لوگوں نے ان کو بیچا، لوگوں نے ان پر تہمتیں لگا کے جیلوں میں ڈالی، یہ تھا ان کا صبر۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو صابرین ہوتے ہیں، صبر کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا ریوارڈ بہت انلیمیٹڈ ریوارڈ دیتا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتے ہیں
جعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون. جن جن کو اللہ تعالیٰ نے امامت کا درجہ دیا، جن جن کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کا درجہ دیا، بڑا آدمی بنایا، بہت بڑا آدمی، جعلناہم ائمہ، ہم نے ان کو امام بنائے. کب بنایا امام؟ کب بنے وہ امام؟ امت کے امام، امت کی قائد، نام ان کا روشن. یہدون بامرنا لما صبروا، وہ لوگ صبر کرنے والے تھے. لما صبروا، وہ صبر کرنے والے تھے، ان کی ایک خصوصیت تھی. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، ایمان لاتے اور عمل کرتے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. لیکن میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، میرے دوستوں، کہ يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حساب، کہ ان کو بغیر حساب کتاب کے اجر کا بدلہ ملے گا. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتے وَاصْبِرْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، اللہ صبر کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے. کہاں ہے صبر ہمارے پاس؟ بیماری آ گئی، 40 شکوے شکایتیں. بچے کچھ کامیاب نہیں ہوئے، 40 شکوے شکایتیں. کاروبار تھوڑا نہیں چلا، ہزاروں شکوے شکایتیں. انسان کو جو ہے وہ نہیں دیکھتا، جو نہیں ہے اس کے اوپر اس کی نگاہیں ہوتی ہے. جو بھی ہے نعمت ہے، صبح ہوئی نعمت ہے، صحت ہے، زبان ہے، آنکھ ہے، امن و امان ہے. ہمارے نبی کا سوچنے کا انداز کیا تھا معلوم؟ ہمارے نبی کا من اصبح معافا فی جسدی آمنا فی سربی وعنده قوت یومی کانما حیزت له الدنیا بحذافیرہ. عجیب عجیب، نو ٹینشن، نو ڈپریشن، کچھ بھی نہیں میرے نبی کو. 2 مہینے کھانا نہیں ہے گھر میں. صبح میں آ کے عائشہ سے پوچھے ہے کھانے؟ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن خوش ہیں، بہت خوش ماشاء اللہ سے. کیوں؟ کوئی ہے ہمارے پاس یہ بول سکتا میرے گھر میں آج جو ہے نا کھانے کے لیے کھجور بھی نہیں ہے؟ ہمارے پاس تو ماشاءاللہ دال ہے، چاول ہے، اور سبزی ہے، فریج ہے، سب بھرا ہوا ہے، گوشت طرح طرح کے. وہاں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پوچھے ہے نہیں ہے، لیکن اطمینان سے ہے. کیوں؟ میرے نبی نے یہ سکھایا ہم لوگوں کو، اس پہ وہ عمل کرتے تھے. کیا بولے؟ من اصبح معافا فی جسدی، صبح ہوئی، الحمدللہ ہاتھ پیر حرکت کر رہے، ہاتھ پیر اچھے اچھے ہیں نا، الحمدللہ. من اصبح معافا فی جسدی، آنکھاں کھول کے دیکھیں، نیند میں سے نظر آ گیا کالا سفید، نظر آ گیا، آنکھیں اچھی ہے. تو جو شخص اٹھا اس کا جسم اس کے ساتھ صحیح سالم ہے، سیف، سیف ہے اس کا جسم، اس کا ایبلٹیز، ہاتھ پیر کان ناک زبان سب حرکت ہوئی. چلو ٹھیک، پیرالائز نہیں ہے نا، فالج زدہ نہیں ہے آنکھیں کھولنے کے بعد. تو اللہ کے رسول نے فرمایا من اصبح معافا فی جسدی، جسم اچھا ہے اس کا، ٹھیک ہے، جسم ہو گیا. اس کے بعد جسم اچھا ہے، بمباری ہو رہی، تو انسان پہلے کھانے کو بیٹھتا ہے نا، بھاگتا. کھانا بریانی 50 قسم کی زبردست رکھی ہوئی ہے، لیکن گن لے کے کوئی پیچھے آپ کو تلاش کرنے نکلا، یا ایک اسرائیل آیا بم ڈالنے کے لیے، کیا کرتے ہم لوگ؟ بریانی سب چھوڑ کے فرار. تو انسان کو دوسری چیز، اس کا جسم ہے تو دوسری چیز کی ضرورت کیا پڑتی ہے اس کو؟ سیفٹی کی. کون سی چیز کی؟ سیفٹی. سیفٹی رہی تو کھانا کھا سکتا، سیفٹی رہی تو بات کر سکتا، سیفٹی رہی تو سو سکتا، نہیں تو بھاگنا پڑتا انسان کو جان بچانے کے لیے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا صبح میں اٹھے، جسم اچھا ہے، ٹھیک ہے، سیف ہے. پھر آمنن فی سربی، جہاں رہتا وہاں سیف ہے، موت اس کو نہیں بھگا رہی، پریشان نہیں ہے، آمنن، امن میں ہے وہ. تو امن کی نعمت میرے دوستو بہت بڑی نعمت ہے. آمنن فی سربی، تو امن ہے. چلو اٹھا بھائی، میں جا سکتا ہوں باہر، خرید سکتا ہوں. کیا کریں گے جنگ میں؟ آپ 2 کلو 200 کلو سونا بھی رکھیں گے، بمباری ہو رہی تو دودھ نہیں ملتا، چاول نہیں ملتا، خالی سونا لے کے کیا کریں گے آپ؟ بینک بیلنس لے کے کیا کریں گے آپ؟ کار لے کے کیا کریں گے آپ؟ بھاگنا ہے آپ کو، پیدل بھاگنا ہے.
تو امن و امان بولتے اس کو، امن کی نعمت. اسی لیے ہمیشہ دعا کرتے تھے اللہ کے رسول امن و امان کی. تو پہلی چیز اللہ کے رسول کا اپروچ، دیکھنے کا انداز، سوچنے کا انداز. تو دیکھے رات میں جو آدمی صبح کرا اس کا جسم صحیح ہے، سیف، معافن فی جسد آمنن فی سربی، امن ہے، پیس ہے. وَعِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِ، اس دن اس کے پاس اس دن گزارا کرنے کا اتنا کھانا ہے اس دن. اس کے بعد پتہ نہیں گجرات کا پلین، اس کے بعد نہیں معلوم نا، 2 سیکنڈ کے بعد. تو اس دن کا تو کھانا ہے، سیفٹی اس دن. وَعِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، اس دن کا کھاتا ہے. تو کیا مطلب اس کا رزلٹ؟ کَأَنَّمَا جُمِعَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِرِهِ، پوری دنیا اس کو دے دی گئی. ایسا ہے اس کا محال. پوری بھی دنیا دے تو ایک ہی دن کھانا ہے نا انسان کو، دوسرے دن کا تو دوسرے دن سوچنا ہے. کَأَنَّمَا جُمِعَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِرِهِ، پوری دنیا اس کو دے دی گئی ہے. سبحان اللہ. تو میرے عزیزو، ایسا تھا نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حال، سوچنے کا انداز، زندگی گزارنے کا انداز. میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جا رہے تھے، ایک عورت کو دیکھا، رو رہی تھی. خبر بچہ تھا اس کا، مر گیا، جوان بچہ، رو رہی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اصبری، صبر کرو. تو غصے میں، رونے میں تھی، ٹینشن میں تھی. وہ دیکھے بھی نہیں کون بازو سے بول رہے. تم کو بھی ایسا لگا نا جیسا میرے ساتھ ہوا تو تم کو پتا چلتا کیا ہوا. وہ دیکھی نہیں، اللہ کے رسول تھے. جب ایسا بولا تو لوگوں نے کہا وہ اللہ کے رسول تھے. ارے جب دماغ کام کرا تو اللہ کے رسول بولے اللہ کے رسول میں جو ہے نا غم میں تھی، میرا بچہ مر گیا، میں صبر کرتی ہوں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اب کیا، الصبر عند الصدمۃ الاولی، جب رو رو کے جب انسان کے پاس کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے تو صبر کرنا یہ نہیں ہے صبر. صبر تو یہ ہے کہ جب آپ کو آزمائش آئے، پلان پرابلم آئے، تکلیف آئے، جب صبر کرنا. ایسا نہیں کہ جب مایوس ہوگا تو صبر کریں گے، نہیں، اس کو مایوسی بولتے، اس کو صبر نہیں بولتے. صبر یہ ہے کہ جب آئے الحمدللہ، جب صبر آئے تو بولے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا من. ام سلمہ رضی اللہ عنہ، ابو سلمہ رضی اللہ عنہ ان کے شوہر تھے. بہت قربانیاں دیے یہ لوگ اسلام کے خاطر. آئے، انتقال ہو گیا. 3 بچے تھے ان کو، بچوں کو چھوڑ کے ہجرت کرنا پڑا تھا ان کو. اکیلے کھینچ لیے تھے لوگ ان کے بچوں کو. شوہر کو جیل میں ڈال دیے تھے، تو شوہر بھی نہیں، بچے بھی نہیں، اکیلے چلے گئے تھے. بہرحال بڑی آزمائش. جب مدینہ پہنچے 2 سال کے بعد ایک شہادت، ان کے جنگ میں ان کے شوہر شہید ہو گئے، جنگ احد میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وزٹ کرے، صبر کرو، بلکہ ایک دعا سکھائے. کیا دعا سکھائے؟ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا من، کہ اللہ یہ مصیبت تیری لائی ہوئی ہے، یہ مصیبت چونکہ تو دیا، مجھے صبر دے، اور یہ مصیبت کا بدلہ مجھے اچھا دے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ انہوں نے ان سے کہا ما من مسلم تصیبہ مصیبہ فیقول ما امرہ اللہ، جو آدمی کو بھی مصیبت آئے، پریشانی آئے، تکلیف آئے، تو اللہ نے کس چیز کا حکم دیا وہ بولنا. کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم، ان کے اوپر اللہ کی رحمت آتی. تو یہ دعا کرے اور یہ دعا پڑھے اللہم اجرنی فی مصیبتی، اللہ میری مصیبت میں بہترین اجر دے، واخلفنی خیرا منہ، اللہ کے رسول سکھائے. تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی تھی کہ اللہ کے رسول چونکہ بولے صبر کرو، اللہ تعالیٰ بولے صبر تو ہوتا تھا، اور اللہ کے رسول نے کہا کہ دعا کرو کہ بہترین بدلہ عطا فرمائے، اس کا بہترین خیرا منہا، جو مصیبت چلے گئے اس سے بہترین اجر ملے. تو ام سلمہ بولے کہ چونکہ اللہ کے رسول کا حکم تھا میں دعا کرتی تھی، لیکن میرے دماغ میں یہ بات کرتا تھا کہ ابو سلمہ سے بھی بہتر کوئی ہو سکتا ہے کیا. تو تھوڑے دنوں کے بعد اللہ کے رسول نے خود شادی کر لی ان سے، ام المومنین بن گئی وہ، اللہ کے رسول کی بیوی. حالانکہ جب اللہ کے رسول نے ان کو پیغام بھیجا تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس چھوٹے بچے ہیں، میں آپ کو ڈسٹرب ہوگا، میں آپ کا حق ادا نہیں کر سکتی، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں بہت غیرت مند عورت ہوں، میں اکیلی بیوی تھی ابو سلمہ کی. اب آپ کے پاس آلریڈی عائشہ اور سودا 2 تھے، ان سے تیسری شادی کرتے وقت میرے اندر غیرت ہے، میں ہو سکتا کہ برداشت نہیں کر سکوں
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بچے اللہ تعالیٰ دیکھ لیں گے، غیرت اللہ تعالیٰ دور کر دیں گے، اللہ پہ بھروسہ کرو. تو انہوں نے شادی اللہ کے رسول سے شادی کر لی. بہرحال بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ بہترین عورت اس وقت دنیا کی کہ اپنے دین کے واسطے اپنے شوہر کو چھوڑ دی، بچوں کو چھوڑ دی، اور پھر شوہر شہید ہو گئے تو وہ عورت بچوں کے خاطر اپنی زندگی کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتی ہے، رہنا چاہتی ہے. لیکن اللہ کے رسول نے دعا سکھائی. وہ دعا کا نتیجہ یہ نکلا کہ جس کو آپ نے بہتر سمجھا تھا اس سے بھی بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا. تو اسی لیے عزیزو، دوستو اور بھائیو، اللہ تعالیٰ کے پاس 1 لاکھ 10 لاکھ 1 کروڑ 100 کروڑ، 1 بچہ 2 بچے، یہ کوئی لمٹ نہیں ہے. ہم اللہ سے مانگیں اور اللہ تعالیٰ عطا کرنے والے ہیں. وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا، زکریا علیہ السلام بولے میرے بال سفید ہو گئے، وَهَنَ الْعَظْمُ، میرے ہڈیاں بھی کمزور ہو گئے اللہ، لیکن کوئی میرا بچہ نہیں ہے. وہ عمر میں اللہ تعالیٰ بچہ عطا فرما دیا ان کو، بال سفید، چلنے نہیں آتا، ہڈیاں کمزور ہے، اللہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ پہ جب بندہ صبر کرتا ہے تو اس کو عطا کرتے ہیں. حدیث میں ہے اذا قبضت صفیۃ من اہل الجنہ ثم احتسبه الا الجنہ. اذا قبضت صفیہ، کوئی بندے کا بچہ جو عزیز ہوتا ہے ہر ایک کو اپنا بچہ، کسی کا بچہ، کسی کی بچی، کسی کی اولاد، جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں پسندیدہ اس کے لخت جگر کو، اس کے اولاد کو، اس کی پسندیدہ اولاد کو کبھی کبھی میں لے لیتا ہوں. لینے کے بعد بندہ اگر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کا اجر الا الجنہ، صرف جنت کے علاوہ کوئی اجر نہیں، جنت اس کے لیے فری ہو جاتی. ایک بچہ، بیٹا بیٹی کسی کے چلے جاتے، انتقال فرماتے، اور بندہ صبر کر کے شکوہ شکایت اللہ تعالیٰ سے نہیں کرتا کہ اللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ تیری امانت تھی، صبر سے گزار لیتا، تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اس کو جنت عطا فرمائیں گے. حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ صبر کی جب باتیں چلتی ہیں تو صبر کرنا کیسے؟ ایک مثال دیتا ہوں، صحیح حدیث، یہ بھی صحیح بخاری کا واقعہ ہے. ایک عورت تھی، کانت امرأۃ سودا، کالی عورت تھی. کالی عورت کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمانے میں جو ہے نا، عرب جو ہوتے وہ تو گورے ہوتے، یہ غلام تھے، سلیوز، افریقہ وغیرہ سے پکڑ کے لاتے تھے. ان لوگ کے خاندان نہیں ہوتا، اکیلے رہتے، کسی کو آزاد کر دیتا، تو بہت ہی جو ہے نا ڈاؤن ٹو ارتھ لوگ، بہت ہی غریب اور چھوٹے لوگ ہوتے. امرأۃ سودا تقم المسجد، وہ عورت جو ہے نا اکیلی تھی، کوئی آل اولاد نہیں، کوئی خاندان نہیں، لونڈی، کمزور، سب سے غریب عورت سوسائٹی کی. تو وہ عورت کیا کرتی تھی؟ مسجد کو صاف کرتی تھی، مسجد کو. تو عورت کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میں نہیں دیکھتا ہوں عورت کا ہے. بولے اللہ کے رسول انتقال ہو گیا تھا، رات میں ہم لوگ دفن کر دیے. بولے کیوں نہیں بتایا مجھے؟ بولے نہیں، رات کا ٹائم تھا، آپ کو تکلیف ہوتی. بولے نہیں، مجھے بتاؤ اس کی خبر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خبر پہ گئے، جا کے دعا کی. اور آپ کو معلوم ہے میرے عزیز و دوستو، میرے نبی کی دعا ایسی ہوتی کہ ایک مرتبہ جنازہ سامنے رکھ کے دعا کرے تو پیچھے والے بولے کاش وہ جنازے کی جگہ ہم لوگ ہوتے ہیں. ایسی دعا ہوتی تھی میرے نبی کی. اللہم اغفرہ ورحمہ وعافیہ واعف عنہ واکرم نزلہ وسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد. اللہ اس کو یہ کر دے، وہ کر دے، یہ دے دے، اس کو پانی سے دھو دے، اس کو برف سے دھو دے، اس کو اولوں سے دھو دے، اس کے گناہوں کو دور کر دے. اللہ تعالیٰ اس کے جگہ کو وسیع مدخلہ ہو، اس کا جو ہے نا خبر کو کشادہ کر دے، روشن کر دے، اور بہترین اس کے بدلے اس کا خاندان عطا کر دے، اس سے اچھے شوہر، اس سے اچھی بیوی، اس سے اچھا. صحابہ بیان کرتے عبدالرحمن بن عوف، میں دعا سنا تو بولا وہ کیوں مر گیا، میں مر کے وہاں پڑا رہتا تو اچھا رہتا تھا نا، کہ وہ دعا مجھے لگ جاتی. تو یہ نبی کی دعا ہوتی. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کے اس عورت کے، کیوں، کیا وجہ تھی؟ دولت تھی، پیسہ تھا، نام تھا. عورت کا نام تک بھی ہم لوگوں کو نہیں معلوم حدیثوں میں. ہم کو ابو بکر معلوم، عمر معلوم، عثمان معلوم، لیکن اس عورت کو اللہ کو معلوم ہے، اس کا نام ہم کو نہیں معلوم ہے. تو میرے عزیزو، ایسا ہوتا ہے ویلو اللہ کے پاس. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، بولے میں تم کو ایک جنتی عورت بتاؤں.
صحابہ بولے بتاؤ بتاؤ جنتی عورت کون ہے؟ جنتی عورت جنت، بولے یہ عورت، ارے یہ تو کالی کلوٹی ایسے کوئی جانتا ہی نہیں ہے ایسے، بولے نہ یہ جنتی ہے، بولے کیا قصہ ہے؟ بولے اس کو جو ہے نا مرگی کی بیماری آ جاتی تھی، مرگی کی بیماری یہ ہمارے نیو جنریشن کو نہیں معلوم، ویسے بھی مسجد میں سب اولڈ جنریشن دکھ رہا آج کل میرے کو، یہ نیو جنریشن کالجوں میں بیٹھا ہوا ہے، نماز وماز باپوں کی ذمہ داری ہے، کالج کو روکو، جمعہ کے دن نماز کو لے کے آؤ، اسکول بھیج دے رہے، کالجوں کو بھیج دے رہے، جمعہ پڑھ دے نا پڑھ رہی آپ کی اولاد، کوئی بھی نہیں دکھ رہا میرے کو نوجوان بچہ یہاں پہ، 20 کے قریب کا، 22 کا، سب بڈھے سفید، 90% تو بڈھے ہی ہے، بقیہ کہاں ہیں؟ چھوڑ دیا اولادوں کو کافروں کے حوالے، گمراہوں کے حوالے، بے دینوں کے حوالے۔ ہمارا زمانہ ایسا نہیں تھا، جمعہ کے دن ہم نماز، کالج گئی، کاروبار گیا، دکان بند، سب بات کی بات، اسلام، اسی لیے اللہ تعالیٰ عزت دیے، برکت دیے۔ کہاں ہیں آپ لوگوں کے بھائیاں، چھوٹے بھائیاں، اپنی کی اولاد، بچے کہاں ہیں؟ ذرا دیکھو، غور کرو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبداللہ ابن عباس نے کہا یہ جنتی ہے، یہ کالی کلوٹی ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بولے نہیں، مرگی کی بیماری تھی اس کو، یہ وہی میں بولا کہ نوجوان بچوں کو نہیں معلوم مرگی کی بیماری، مرگی کی بیماری وہ ایک جو ہے نا ایک فیز ہوتا ہے کہ انسان بے ہوش ہو کے گر جاتا، پھر اس کے بعد فیٹس وغیرہ آتے، تھوڑی دیر کے بعد ایکٹیو ہو جاتا، وہ ایک، اب وہ کیا ہے آج کل تو خیر وہ سب بیماریوں پہ کنٹرول آ گیا، نرو سسٹم پہ، تو پہلے اکثر میں بچپنے میں دیکھتا تھا، میں 40-45 سال پہلے جب میرا بچپنا تھا، کہ وہ اکثر گاؤں میں ادھر وغیرہ میں بستیوں میں لوگ جو ہے نا اس کو مرگی کی بیماری ہے بولتے، معلوم تھا لوگوں کو کہ دن میں 1-2 مرتبہ کہیں بھی گر جاتا، چلتے چلتے بیچارہ گر جاتا، نماز میں گر جاتا، سڑک پہ گر جاتا، پھر لوگ اس کو پکڑتے، پانی پلاتے، کچھ کرتے، اس کو مرگی کی بیماری بولتے، وہ بیماری تھی اس عورت کو، صدع بولتے اس کو۔ تو بولے ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئی، بولے اللہ کے رسول انی اسرع، میرے کو مرگی کی بیماری ہو جاتی، میں گر جاتی ہوں، بعض روایتوں میں شیطان غالب آ جاتا تھا اس پہ، شیطان تو کنٹرول نہیں رہتا نا انسان کو، ہو سکتا مرگی کی بیماری تھی یا کہ شیطان کا اثر تھا، پکڑ لیتا تھا، ناشم کودی، چیخنا چلانا، ہوش میں نہ رہتے جب شیطان انسانوں کے اوپر آ جاتا۔ تو بولے اللہ کے رسول مجھے میرے کو دعا کیجئے شفا ہونا، کیا ہے؟ دعا کیجئے مجھے شفا ہونا، اور اللہ کے رسول دعا کرے تو پکا شفا ہو جاتی، تو اللہ کے رسول 2 آپشن دیے، دیکھو یہ اللہ تعالیٰ بیماری لائے، اللہ تعالیٰ لاتے، یہ اللہ کا حکمت ہے، اب ہم دعا کر کے اس کو ہٹا دینا، یہ ایک آپشن ہے۔ ایک آپشن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ فیصلہ کیا تم صبر کرو، آپ ہوتے اور میں ہوتا تو کیا کرتے تھے؟ میں اور آپ، ہم تو یہاں پہ زکوٰۃ کا پیسہ منگ کے دواخانوں میں ڈال دیتے بچ جانے کے لیے، پیسہ نہیں ہے دعا کرو جی، زکوٰۃوں کے پیچھے کیوں پڑتے؟ 1-2-4 سال زندہ رہ کے کیا کرتے؟ عزت سے مرو نا، نہیں منگو زکوٰۃ کے پیسے، جتنا ہے اس میں علاج کرو، اور جو طریقہ ہے صحت بنانے کا، صحت کا خیال کرو، خالی کھا 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 کے بیمار ہو کے دوائیں ڈالیں گے تو صحت نہیں بنتی، صحت محنت سے، بھوکے رہنے سے صحت بنتی۔ بہرحال صحت اور بھوک پہ آئندہ خطبوں میں اگر آیا تو میں کبھی بات کریں گے۔ تو وہ بیچاری کو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ کامن، بالکل نارمل عورت، اس کا نام تک بھی نہیں معلوم ہم لوگوں کو، آج تک بھی نہیں معلوم، لیکن سب سے سچی کتاب صحیح بخاری میں روایت ہے کہ بولے اگر تو وَإِن تَصْبِرِي وَلَكِ الْجَنَّةِ وَإِن شِئْتِ أَدْعُ لَكَ وَإِن تَصْبِرِي فَلَكِ الْجَنَّةِ، بولے دعا کرتا ہوں میں ٹھیک ہو جاتا معاملہ، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن صبر کرو تو جنت۔ آپ اور میں ہوتے، وہ تو بڑے لوگ نہیں تھے، ابو بکر، عمر، عثمان نہیں تھے، یہ تو ایک کامن بدھو عورت، غلام، کیا بولی وہ عورت؟ انی اصبر، اللہ کے رسول میں صبر کرتی ہوں، لیکن جب میں مرگی کی بیماری سے گر جاتی ہوں یا کہ میرے پر اثر ہوتا، فإنی اتکشف، وہ میرے کپڑوں کا مجھے خیال نہیں رہتا، کپڑے ادھر ادھر ہو جاتے۔ دیکھیے آپ، حجاب کا خیال، شرم کا خیال، حیا کا خیال، بے ہوشی میں، ہمارے بزرگ، ہمارے اساتذہ بولتے تھے کہ نیند میں بھی ان کا کپڑا ٹخنے سے نیچے چلے گیا تو نیند ٹوٹ جاتی ان لوگوں کی، چونکہ سنت ٹخنے سے نیچے کپڑا نہیں ہونا۔ تو یہاں بھی عورتوں کی حیا
اللہ کے رسول جب میں بے ہوش ہو کے گر جاتی ہوں نا تو کپڑے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں نا. آپ ایسا کرو میں صبر کرتی ہوں, لیکن یہ تو دعا کر دو نا کہ بے ہوشی کی حالت میں میرے کپڑے جو ہے نا ادھر ادھر نہیں ہونا, میرے جسم ڈھکا ہوا رہنا. تو بولے اللہ کے رسول میں وہ دعا کر دیتا ہوں. اس کے بعد زندہ رہی اور وہ مرنے تک اس کو وہ بیماری آئی لیکن اس کا کپڑا جگہ پہ سے کبھی نہیں ہٹا. یہ تو دعا کر دی اللہ کے رسول. تو عبداللہ ابن عباس اپنے لوگوں کو بتا کے بولتے تھے جنتی عورت چاہیے دیکھو. تو یہ ہوتا ہے میرے دوستو صبر, یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے راستہ واسطہ. ہم لوگوں کا اسلام کیسا ہے معلوم؟ کان کھول کے سنو, کیسا ہے ہمارا اسلام معلوم؟ ہندوؤں کا اسلام کیسا ہے پہلے بتا دیتا ہوں میں. ایک مرتبہ میں مسجد سے نکلا, ایک ہندو ملا میرے سے, میں بولا میں مسلمان ہونے کے لیے آیا. میں بہت خوش ہو گیا. ارے آ بھائی چل بیٹھ. کئی کو؟ بولے میری بیوی گم گئی, وہ قصہ ہے بہرحال, وہ باہر گئی تھی, وہ کنٹیکٹ سے ختم ہو گئی, امریکہ بھیجا تھا, اس کے بعد وہ جا کے اس کو بلائی گئی, لمبی کہانی ہے بہرحال. تو اس کے بعد سے میرا اس سے کنٹیکٹ نہیں ہے. اب میں ایک مہینہ چرچ میں گیا. پہلے تو میں ہندو تھا, میں مندروں میں گیا, سب کرا, پورے مندر گھما, پھر کوئی کنٹیکٹ پیدا نہیں ہوا. پھر اس کے بعد میں چرچ میں گیا, ایک مہینے سے وہاں بھی کچھ بھی نہیں ہو رہا. اب میں یہاں پہ آیا, ایک مہینے میں ہو جاتا نا میرا علاج. رزلٹ میں بولا اب میں تیرے لیے مناسب آدمی نہیں ہوں, تو کہیں جا کے دوسری جگہ مسلمان ہو جا. میں کیسا بولوں اس کو؟ اب بعد میں مولانا بولے مسلمان کلمہ پڑھا دیا, اس کی بیوی نہیں ملی تو اسلام غلط بولیں گا نا وہ. اب وہ خطرناک تھا میرے لیے, ڈینجرس, میں نہیں کر سکتا تھا وہ. میں بولا بھائی مسلمان بہت ہیں یہاں پہ, 200-500 روپے لے کے بھی مسئلہ حل کرنے والے, تو دوسری جگہ چلے جا. اس کے بعد میں سوچا ہندوستان کے سارے مسلمان ایسے ہی ہیں, سب اللہ تعالیٰ سے بزنس کرتے ہیں. نماز پڑھے ہمارا دعا قبول ہونا, نماز پڑھے ہمارے بچی کی نوکری ہو جانا, نماز پڑھے ہمارے کو جو ہے نا کاروبار ہو جانا. بزنس کچھ بھی کرے تو ہونا ہمارے کو, نہیں تو کہاں دعا وا کرے کچھ بھی نہیں ہو رہا. اب نمازاں پڑھ رہے, روزے رکھ رہے ہم لوگ, پھر بھی جو ہے نا بی جے پی کی گورنمنٹ آ کے ہمارے کو تکلیف ہے. ایسا سوچتے ہیں مسلمان. یعنی کاروبار پورا دنیا میں ہی حساب کتاب برابر. یہ اسلام نہیں ہے, یہ ایمان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کبھی نہیں بولے کہ آپ کا اجر یہاں دے دیں گے. اللہ تعالیٰ بولے یہ تو آزمائش کی جگہ ہے, تم کو ہر چیز ملے گی آخرت میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری سانس تک کوئی اللہ تعالیٰ سے بارگیننگ نہیں کر رہی تھی. ہمارا اسلام بارگیننگ کا نہیں ہے, یہ دیے تو وہ دیے تو یہ دیے. تو یہ عورت بارگیننگ نہیں کر رہی تھی, صبر آخری تک جنت. تو یہ ہوتا ہے اصل اسلام, اصل دین. میرے دوستوں میرے عزیزو, بارگیننگ دماغوں سے نکال دو. ہم لوگوں کو ملنا چاہیے اس لیے کہ ہم نماز پڑھ لیے, اس لیے کہ ہم جو ہے نا مسلمان ہیں, اس لیے کہ ہم لوگ اہل حدیث چار مینار مسجد کو آ گئے. اہل حدیثوں کا تو مسئلہ اور بھی خطرناک ہے. ان لوگوں کو تو دوسروں کو مسلمانوں کو بھی نہیں ملے تو نہیں ملے, ہم کو ملنا بلکہ ان کے دماغوں میں, عمل میں پیچھے لیکن دماغ میں آگے, آئیڈیالوجی میں. ایسا نہیں ہو سکتا. ہمارا دین, ہمارا اسلام صبر کا تقاضا کرتا ہے. یہ ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. اور جعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون. اللہ ان کو درجات عطا کرتے. آخری حدیث بلکہ یہ موضوع ایسا ہے ہماری امت کو سکھانے کی ضرورت ہے. بچوں کو صبر کرنا سکھانا ہے. آج کل کے بچے جو ہے نا وہ کی بورڈ یوز کرتے کرتے, اسمارٹ فون یوز کرتے کرتے اتنے ایڈوانس ہو گئے کہ صبر نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. فٹافٹ کھانا اسپیڈ, اوون میں ہو جانا گرم. لیکن زندگی ایسا نہیں چلتی. نیو جنریشن گاڑی سٹارٹ کیا بیٹھا ہوا, بابا بوڑھا ہے بیچارہ, کمزور ہے, بیمار ہے, تبھی تو بچے کی ضرورت پڑتی. ارے 2 منٹ ہو گئے تم نہیں آئے, لیٹ ہو جا رہا ہو نا میرے کو. بٹنوں کا عادی ہو گیا. باپ کو بھی بٹن سمجھ جا کے کار سٹارٹ کرتے, باپ آ کے بیٹھ جانا زپ بول کے. کھانا نہیں لایا, اماں پکار رہا. یہ ہماری اولاد چھوڑ دی انسانیت. صبر سکھانا ہماری اولاد کو بچپنے سے کہ ویٹ کرو, صبر کرو. بیویاں جو آپ چاہتے نہیں ملتا, اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں. شوہر جو آپ چاہتے نہیں ملتے. زندگیوں میں تبدیلی ہمارے جب تک نہیں آتی ہم لوگ ترقی نہیں کر سکتے. اور مسلمانوں کی حالت, ہندوستان کا فیوچر بہت دردناک ہے, خطرناک ہے, کیونکہ امت تربیت یافتہ نہیں ہے. تو میرے عزیز و دوستو, اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے, آپ نے بیان فرمایا, آخری حدیث, من یتصبر یصبرہ اللہ ومن یتعفف یعفہ اللہ. کئی چیزیں اللہ تعالیٰ کے رسول بیان کرتے ہیں, بیان فرماتے ہیں. دیکھو صبر کیسے آئے گا, کوشش کرے تو آئے گا, محنت کرے تو آئے گا. صبر کی پریکٹس کرنا, صبر کی کوشش کرنا, صبر کی تعلیم دینا, صبر کا ایڈوائز کرنا ایک دوسرے کو.
فصبروا ورابطوا وصابروا، صابروا مطلب ایک دوسرے کو نصیحت کرنا، صبر کرو صبر کرو، بلکہ رابطوا اور قوت سے رہنا، لعلکم تفلحون، کامیابی آتی تم لوگوں کو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ استغفر اللہ۔